السلام علیکم، میرا نام سلمان نسیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کے کورس کا 12واں لیکچر دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کورس کا کور مقصد یہی ہے کہ آپ شارٹ اینیمیٹڈ ویڈیوز خود بنا سکیں۔ اسی وجہ سے ہر 5 لیکچر کے بعد ہم نے جو بھی چیزیں سیکھی ہوتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک فن کی ویڈیو کے اندر اس کو ایکسپلین کر سکوں۔ آج کی ویڈیو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں سیکھی، لائک کریکٹر مولڈنگ اینڈ کریکٹر ریگنگ۔ اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ ہم فیوچر میں وہ چیزیں کور کریں گے۔ میں ان فائلز کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ فائلز کا لنک ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو خود ٹرائی کریں۔ میں جتنا بھی یہاں پہ سکھا لوں، میں جتنا بھی یہاں پہ بولوں، فرق صرف تبھی پڑے گا جب آپ اسے خود ٹرائی کریں گے، ادروائز کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہم جس ویڈیو کی بات کریں گے وہ میرے دوسرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے۔ اس ویڈیو کی خاص چیز یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ میں نے اس ویڈیو کو 10 گھنٹے کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس اتنا تھوڑا ٹائم ہو سارا کام کرنے کے لیے، تو آپ کو سب سے پہلے چیز، آپ سائیکل رینڈر تو یوز کر ہی نہیں سکتے، آپ کو ای وی ہی یوز کرنا پڑے گا، کیونکہ ای وی از فاسٹ، بٹ ای وی کے کچھ ڈرا بیکس ہیں، لائک ہم اس میں اس لیول کے رینڈرز نہیں لے سکتے جس لیول کے ہم سائیکلز کے اندر لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ نے بہت فاسٹ کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے ایسٹ لائبریری کے اوپر یا پھر اپنی کلیکشن کے اوپر یا پھر آن لائن لائبریریز جو ہیں ان کے اوپر ماڈلنگ کے لیے ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ فاسٹلی کام کر رہے ہیں اور آپ کو ابھی آپ ماڈلنگ کے اندر اتنا ٹائم نہیں لے سکتے۔ ایسے سینیریوز آپ کو بہت دفعہ ملیں گے۔ فری آن لائن لائبریریز یا ویب سائٹ کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر بہت ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ خیر، میں سب سے پہلے میں شفٹ اے دبا کے پلین کو ایڈ کر لیتا ہوں، ایس دبا کے 9 دبا کے اسے اسکیل کر لیتا ہوں اور ٹیب دبا کے ایڈٹ موڈ میں چلا جاتا ہوں۔ یہاں سے جا کے اس ایج کو ایکسٹروڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد 1 دبا کے سائیڈ ویو پہ جاتا ہوں اور کنٹرول آلٹ 0 دبا کے کیمرے کی پوزیشن ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ جب میرے پاس کیمرے کی پوزیشن ایڈجسٹ ہو گئی، اب میں اپنے پلین کو تھوڑا سا اور ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ میں ایس دبا کے ایکس ایکسس پہ سے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں۔ میرے پاس یہ چیز تو بن گئی۔ میرے پہلے سین کے اندر صرف اتنا ہی تھا کہ ایک ہاتھی نے چل کے آنا تھا اور ادھر سے ایک ٹرک نے آنا تھا۔ ایکچولی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا اسکرپٹ ریٹن فارم میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اسکرپٹ بھی چاہیے اور آپ کو سٹوری بورڈ بھی چاہیے، اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز آپ کے دماغ کے اندر ہے وہ کسی اور کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ کیونکہ میں اکیلا ہی کام کر رہا تھا، اس لیے مجھے اسکرپٹ کی یا پھر سٹوری بورڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر چیز کا امیج میں نے اپنے دماغ کے اندر سیٹ کر لیا تھا۔ پہلے سین کے اندر صرف ایک ہاتھی نے چل کے آنا تھا اور آگے سے ٹرک نے بیک آنا تھا، تو ہاتھی کو چلانے کے لیے میرے پاس اس کا واک سائیکل بنا ہوا تھا۔ صرف اور صرف میں نے این ایل ایڈیٹر کے اندر جا کے اس واک سائیکل کو ایکشن سٹرپ میں کنورٹ کرنا تھا۔ اس کے نیویگیشن مینیو میں جا کے نیچے جا کے ریپیٹ کے اوپر جا کے 5 کے اوپر کلک کر دینا تھا، تو اس سے کیا ہوتا کہ میرا واک سائیکل وہ 5 دفعہ ریپیٹ کر دیتا۔ میں دوبارہ سے ڈاپ شیٹ پہ چلا جاؤں گا اور اب کی بار وائل آرمیچر آبجیکٹ موڈ میں ہوگا، میں اس کے اوپر ایک لوکیشن کا کی فریم لگا دوں گا، آئی دبا کے لوکیشن کا کی فریم لگا دوں گا، اور اس کے بعد نیکسٹ جہاں تک میرا واک سائیکل چلتا ہے وہاں تک، اس کے اینڈنگ تک جا کے، جہاں تک مجھے ضرورت ہے وہاں تک جا کے اور اپنے ہاتھی کی لوکیشن چینج کر کے یہاں پہ بھی ایک لوکیشن کا کی فریم لگا دوں گا۔ اب صرف پرابلم صرف یہ ہے کہ جب یہ ہاتھی چلنا سٹارٹ کرتا ہے تو بہت سلو سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے بعد درمیان میں فاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ جا کے پھر بہت سلو ہو جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے پاس جو کی فریم کا انٹرپولیشن موڈ ہے وہ بیزیئر کرو ہے۔ میں سب کی فریم کو سلیکٹ کر کے کی کے اوپر جا کے انٹرپولیشن موڈ پہ جا کے لینئر کے اوپر کلک کر دوں گا۔ اب اگر آپ اس کو چلا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے بالکل ایک نیچرل ویو کی طرح یہ آ رہا ہے۔ ابھی بھی اس کی واک کے اندر بہت چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم فی الحال اس کو ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ میرے پاس جب یہ سین تیار ہو گیا، اب میں نے اسے رینڈر کرنا ہے۔ میں ان چیزوں کے میں بلوم وغیرہ کے اوپر چیک کر دیتا ہوں تاکہ میرے پاس ای وی کے اندر تھوڑا سا اچھا ویو آئے۔ تو میرے پاس یہ سین تقریباً تیار ہو چکا ہوا ہے، تو میں اس کی رینڈرنگ سٹارٹ کرنے کے لیے میں اس سیمپل ریٹ بھی کم کر دوں گا، اسے بھی 20 کر دوں گا، کیونکہ ای وی کے اندر سیمپلز اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے۔ اور فائنلی آؤٹ پٹ فارمیٹ میں جا کے پی این جی سلیکٹ کروں گا۔ یاد رکھیں ہمیشہ چیزوں کو پی این جی کے اندر یا امیج فارم کے اندر رینڈر کریں۔ اس کی 2 ریزن ہیں۔ سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جو چیز امیج فارم کے اندر ہوتی ہے، امیج سیکوینس کے اندر ہوتی ہے، آپ کے پاس اس کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری ریزن یہ ہے کہ اگر
ان بٹوین کہیں پہ آپ کی رینڈرنگ فیل ہوتی ہے تو آپ کے پاس رینڈر ہوا ڈیٹا ضائع نہیں ہوگا. لائک اگر 120 فریم کے اوپر آپ جا کے کسی بھی ریزن کی وجہ سے لائٹ چلی جاتی ہے, لیپ ٹاپ بند ہو جاتا ہے, پی سی بند ہو جاتا ہے, یا کسی بھی اور ریزن کی وجہ سے آپ کی رینڈرنگ فیل ہو جاتی ہے, تو آپ کے پاس 120 فریم سیو رہیں گے, اور آپ کو جب آپ کا وہ ایشو سولو ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد اس سے آگے سے رینڈر کر سکتے ہیں. ہاں, یہ سب کرنے کے بعد میں اپنی انوائرمنٹ میں ایک HDR لگا دیتا ہوں. اور آخر میں یہاں پہ رینڈر پہ جا کے ڈسپلے موڈ کے اوپر جا کے کیپ یوزر انٹرفیرنس کے اوپر چیک کر دیتا ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب میں نارملی رینڈر امیج یا رینڈر اینیمیشن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ میرے پاس ایک نئے ونڈو کے اندر اس رینڈر کو کھولتا ہے, جو کہ میرے پروسیسر کی ایک ایکسٹرا پاور کو یوز کرتا ہے. یہ سب چیزیں جب آپ نے فاسٹ رینڈر کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے اچھی ہوتی ہیں. جب یہ سارے کام ہو گئے, اب فائنلی میں جا کے رینڈر اینیمیشن کے اوپر کلک کر دوں گا. اٹ ول ٹیک لٹل ٹائم, لیکن کچھ ٹائم کے بعد میرے پاس میری ڈیسٹینیشن کے اوپر امیج فارم میں وہ رینڈر آ جائیں گے. اب مجھے اپنے سیکنڈ سین کی طرف جانا ہے. اپنے سیکنڈ سین کے لیے میں نے PSL کے ٹرک کو یوز کیا اور اس میں نے تھوڑی سی چینجز کی, اور اس کے بعد میں نے اسے ادھر اپینڈ کر لیا. جب میرے پاس یہ ٹرک بھی ادھر آ گیا, مجھے صرف اور صرف کی فریم کے ذریعے اسے یہاں سے کی فریم کے ذریعے مجھے صرف اسے بیک کرنا تھا اور اس کے بعد اسے جمپ کروانا تھا. اب مجھے اپنے سین 3 کی طرف جانا تھا, جس میں یہ ہاتھی جو ہے اس ٹرک کے اوپر اس کے ساتھ آگے جائے گا. اس کے لیے مجھے اپنی کچھ انوائرمنٹ بھی بنانی تھی. انوائرمنٹ کے لیے مجھے سب سے پہلے ایک بڑا سا دروازہ چاہیے تھا جس سے یہ ٹرک باہر نکلتا. میں اسے بھی ادھر لے آیا اور میں نے اسے اپنی پوزیشن پہ ایڈجسٹ کر لیا. پرابلم یہ تھا کہ اس کے ساتھ دروازہ نہیں تھا, تو مجھے سب سے پہلے دروازے کو ماڈل کرنا تھا. ایزی ماڈلنگ کے لیے میں سب سے پہلے ایڈٹ موڈ میں گیا. یہاں سے جا کے آلٹ دبا کے اس والے ایجز کو سلیکٹ کر لیا, اور پھر شفٹ دبا کے آلٹ دبا کے یہ ان دونوں ایجز کو سلیکٹ, اور اس کے بعد شفٹ ڈی دبا کے ان ایجز کو ڈپلیکیٹ کر لیا, اور پی دبا کے سلیکشن کے اوپر جا کے انہیں سیپریٹ کر لیا. جب میرے پاس یہ ایجز الگ سے آ گئے, اب میں ٹیب دبا کے اے دبا کے ایف دبا کے اسے فل کر دیا. اب میرے پاس یہ دروازہ تیار تھا, صرف اور صرف میں نے اس کے اوپر موڈیفائر لگایا اور اسے درمیان سے کاٹا. اس طرح سے بہت جلدی میرے پاس یہ دروازہ تیار ہو گیا. سیکنڈلی مجھے اس حویلی کے باہر کچھ گھر چاہیے تھے, جس سے یہ فیلنگ آتی کہ یہ حویلی کسی ویرانے کے اندر نہیں ہے, کسی ایک جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ اور لوگ بھی رہتے ہیں. یہ مطلب مجھے اپنی انوائرمنٹ کے لیے یہ چیزوں کی ضرورت تھی, تو وہ گھر بھی مجھے اپنی ایسٹ لائبریری سے ملا. میں نے اپنی اسٹاپ فلم کے اندر اسے یوز کیا تھا, اور اس کے بعد میں سمپلی اسے یہاں لا کے اس کے اوپر میں نے ارے موڈیفائر لگا دیا تاکہ یہ کافی سارے بن جائیں. اس کے اوپر 6 کی ارے لگا دی. اس طرح سے یہ ہوا کہ میرے سامنے ایک آبادی بنی آ گئی. اور فائنلی اپنے سین کے اندر تھوڑی سی چینجز کرنے کے بعد میں نے ہاتھی کو ٹرک کے اوپر پلیس کیا, ہاتھی کے رگ کو سلیکٹ کیا, شفٹ دبا کے ٹرک کے رگ کو سلیکٹ کیا, اور اس کے بعد کنٹرول پی دبا کے سیٹ پیرنٹ ٹو آبجیکٹ لیکن کیپ ٹرانسفارم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس رگ کو پیرنٹ ضرور کر دیں لیکن اس کی ٹرانسفارم کو ایز اٹ از رکھیں جس طرح سے ہم نے چھوڑا تھا. اس سے یہ ہوا کہ ٹرک کی رگ کو جب میں موو کروں گا تو ہاتھی اس کے ساتھ ہی موو ہوگا, کیونکہ وہ اس کے چائلڈ کے اندر ہے, یعنی جو ٹرک کی رگ ہے وہ ہاتھی کی پیرنٹ ہے. جب میرے پاس یہ سین بھی بن گیا تو اس کے بعد میں نے اپنی ٹائم لائن کو بڑھا لیا, اور اب میں چاہتا تھا کہ یہ کیمرہ یہاں سے باہر نکلے تو ایسی فیلنگ آنی چاہیے کہ وہ کوئی بندہ بھاگ کے باہر نکل رہا ہے. تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے اپنے کیمرے کے اوپر ایک کی فریم لگایا, اور اس کے بعد اپنی ٹائم لائن کو چینج کیا اور کیمرے کی پوزیشن کو چینج کیا اور ایک کی فریم اور لگا دیا. اب میرے پاس ایک کی فریم تو لگ گئے, لیکن اگر میں اسے کیمرہ ویو میں جا کے دیکھتا ہوں تو یہ کیمرہ بالکل سٹریٹ اس میں باہر چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں چاہتا تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ ایسی فیلنگ آئے کہ کوئی بندہ بھاگ کے باہر نکل رہا ہے. تو اس کے لیے میں گراف ایڈیٹر میں گیا, میں نے اسے منیمائز کر کے زی لوکیشن کو سلیکٹ کر لیا. میں نے زی لوکیشن کو سلیکٹ کیا, اپنے نیویگیشن مینیو کو کھولا, موڈیفائر میں گیا اور ایک موڈیفائر لگایا جسے کہتے ہیں نوائز موڈیفائر.
اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اب اس نے اس کے اندر نوائز دینا شروع کر دی ہے، اس نے ہلکی پھلکی نوائز اس کے اندر دینا شروع کر دی ہے، لیکن مجھے زیادہ نوائز چاہیے تھی تو میں نے اس کی اسٹرینتھ کو انکریز کر دیا۔ اب میرے پاس کیا ہوا کہ مجھے کیمرے کے اوپر وہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ ایک بندہ بھاگ کے باہر نکل رہا ہے، لیکن اب پرابلم یہ تھا کہ یہ کیمرہ پلین کے جو میرا گراؤنڈ پلین ہے اس سے نیچے بھی جا رہا تھا، اس کے لیے مجھے اس کے اوپر لمٹ لگانی تھی۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس نے پوری لینتھ کے اوپر نوائز لگا دی تھی، مجھے صرف اور صرف تب نوائز چاہیے تھی جب یہ کیمرہ یہاں سے دروازے کے باہر موو ہوتا ہے، مجھے صرف اور صرف اس جگہ پہ نوائز چاہیے تھی۔ تو میں ریسٹرکٹ فریم رینج کے اوپر گیا اور سٹارٹنگ پوائنٹ میں نے 95 سلیکٹ کر لیا اور اینڈ پوائنٹ میں نے اس حساب سے جتنے کی مجھے ضرورت تھی اتنا سلیکٹ کر لیا۔ اب میرے پاس یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن دوسرا مسئلہ میرے پاس یہ تھا کہ یہ کیمرہ پلین سے نیچے جا رہا تھا، لائک گراؤنڈ پلین جو تھا اس سے بھی نیچے جا رہا تھا۔ اس کے لیے میں نے ایک اور موڈیفائر لگایا جسے کہتے ہیں لمٹ موڈیفائر۔ لمٹ موڈیفائر میں جا کے میں نے منیمم لمٹ کے اوپر چیک کر دیا اور 0 سے تھوڑی سی بڑھا دی تاکہ میرا کیمرہ گراؤنڈ سے نیچے نہ جائے، اور جب یہ کام میں نے کر لیا تو میرے پاس فل وہ رزلٹ اچیو ہو گیا تھا جو مجھے چاہیے تھا۔ اس طرح یہ سب سین میرے پاس PNGs کے اندر رینڈر ہو چکے ہوئے تھے۔ اب میں نے صرف ان کے اوپر ایڈیٹنگ کرنی تھی۔ ایڈیٹنگ کرنے کے لیے میں بلینڈر کے ہی ویڈیو ایڈیٹنگ لے آؤٹ میں چلا گیا، نیو دبا کے ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر چلا گیا، اور یہاں پہ میں نے اپنی رینڈر کی ہوئی امیجز کو ایڈ کرنا شروع کیا۔ جب میرے پاس سب امیج ایڈ ہو گئی تو میں نے اس کے اوپر فوٹیج کو بھی ایڈ کر لیا، اور اس کے بعد میں نے SFX یعنی اس کے اوپر ساؤنڈ ایفیکٹس لگانا شروع کیا۔ SFX کے لیے آپ freesound.org کے اوپر جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب میرے پاس ساؤنڈ کی، ویڈیو کی اور ہر چیز کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو میں نے فائنلی جا کے یہ سارے کام ہونے کے بعد میں نے جا کے رینڈر کے اوپر کلک کر کے رینڈر اینیمیشن کے اوپر کلک کر دیا، اور اس کے بعد مجھے یہ ویڈیو رینڈر ہو کے ملی۔ ایک کہاوت ہے، ہاتھی نکل گیا اور پونچھ اٹک گئی یا دم اٹک گئی۔ سننے میں بہت امپاسبل سی لگتی ہے، لائک اتنا بڑا ہاتھی اگر نکل سکتا ہے تو پونچھ کیسے اٹک سکتی ہے؟ اس کو پاسبل کرنے کے لیے ہم نے پہلے ایک ہاتھی کو بلایا، پھر ایک ٹرک والے کو بلایا اور ہاتھی کو اس میں رکھا، اور پھر ہاتھی سے گزارش کی کہ اپنی دم کو سیدھا رکھے، اور اس کے بعد ہم نے ہاتھی کو ایک بڑے سے دروازے سے باہر نکالا۔ جب وہ ٹرک باہر نکل رہا تھا ہم نے اس کی دم نکلنے سے پہلے دروازہ بند کر دیا، تو ہمیں زور سے چیخ کی آواز آئی۔ جب ہم نے بھاگ کے جا کے دیکھا تو ہاتھی نکل چکا ہوا تھا اور پونچھ اٹک گئی تھی۔ ہمارے ذہن میں تو یہی پاسبلٹی آئی تھی، آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور پاسبلٹی ہے تو ہاتھی میرے سے لے لیں اور کر کے دکھائیں۔ بہت شکریہ۔